بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین محترم، صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپکلی کو مارنے پر ثواب ارشاد فرمایا۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قتل وسخة في اول ضربة فله كذا وكذا حسنة ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدون الأولى وإن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لدون الثانية۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں پہلی ضرب میں چھپکلی کو مارنے پر 100 نیکیوں کا ذکر ہے۔ سنن ابو داود کی روایت میں 70 نیکیوں کا ذکر ہے۔ جو چھپکلی کو مارے گا، ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کو 100 نیکیاں ملیں گی اور ایک روایت میں ہے کہ اسے 70 نیکیاں ملیں گی۔ تو یہاں محدثین فرماتے ہیں کہ تعداد کی حد مقصود نہیں بلکہ کثرت کا اظہار مقصود ہے، کیونکہ اس کے مارنے پر بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اور جہاں تک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی گئی آگ میں اس کے پھونک مارنے کا ذکر ہے، تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو نقل کیا ہے کہ کان ینفخ علی ابراہیم، نیز اس کے تکلیف دہ ہونے کا ذکر بھی حدیث پاک میں آیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق فرمایا، سماہ فویسکن، فویسک جانوروں میں تکلیف دہ اور نقصان پہنچانے والوں کو کہتے ہیں۔ اور طبیب حضرات کا خیال یہ ہے کہ چھپکلی سے برس کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ نیز اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ چھپکلی میں زہریلا مادہ بھی ہوتا ہے، اور اگر کھانے وغیرہ میں مل جائے تو بعض اوقات انسان کے لیے ہلاکت کا باعث بھی بن جاتا ہے۔ تو اس لیے ان تمام احادیث پاک کو، روایات کو سامنے رکھتے ہوئے، طبیب حضرات کے خیال کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، طبی شقاوت اور انسانی صحت کے اصولوں کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مارنے کا حکم دیا اور اس کے مارنے پر اجر و ثواب کا بتلایا ہے۔ تو اس کو فویسک بھی فرمایا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بھڑکائی گئی آگ میں پھونک مارنے کا بھی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جگہ پر 100 نیکیاں، کسی جگہ پہ 70 نیکیاں، تو اس چھپکلی کو مارنے کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے اور صحیح روایات سے ثابت ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔